حبیب صاحب میرے خیال سے نگران حکومت کو یہ ریلیف دینے کے حوالے سے اجلاس منعقد کرنے کے بجائے نا الیکشن منعقد کروانے کے حوالے سے اجلاس بلانے چاہیے کہ جلد از جلد کیسے 90 دنوں میں الیکشنز کروائے جا جہاں تک نگران حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے غور و خوض ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور ہارون شریف صاحب کا یہ بہت ہی عمدہ مشورہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے سسٹم میں پائے جانے والی انسرٹنٹی جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس سے جان چھڑا لیں. اگر ہم اس سے چھٹکارا پا لیتے ہیں کسی تاریخ کو اناؤنس کر کے، مثال کے طور پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ فروری میں ہم اناؤنس کر دیں گے، فروری میں الیکشن ہوگا یا مارچ میں ہوگا، جو بھی ہوگا، اگر ہم کچھ کنفرمیشن دے دیں تو اس کے نتیجے میں کم از کم یہ ہوگا کہ نگران حکومت کو، یہ بہت عمدہ بات ہے کہ نگران حکومت کو بھی اپنی توجہ اسی طرف رکھنے کا موقع ملے گا الیکشن کی طرف، اور پھر پورے پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ جو ہے کچھ بہتر ہوگا. اور بجلی کے بارے میں اب چونکہ بجلی اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا ہے کہ اس کی جو قیمتیں ہیں یہ اگلی آنے والی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں ابھی سے طے کرنا چاہیے کہ ہم آ کے یہ کریں گے، انہیں اس پہ غور و خوض کا موقع ملنا چاہیے. اگر اسی طرح انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے الیکشن آگے جاتا رہا تو کوئی پارٹی تو شاید اپنا منشور بھی پوری طرح تیار نہ کر پائے. سچویشن دیکھ رہے ہیں حبیب صاحب، جس طرح سے مظاہرے ہو رہے ہیں ملک میں، لوگ بہت زیادہ غم و غصے کا شکار ہیں، حالات سول نافرمانی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. دیکھیے وہ تو بہت آگے کی بات ہے. پریکٹیکلی اگر یعنی کسی سچویشن کو آپ سول نافرمانی کہیں تو وہ تو بہت آگے کی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس نہج پر ہمارے حالات پہنچ چکے ہیں، کیا ابھی بھی بہت آگے کی بات ہے؟ جی، اس کی وجہ دیکھیے کہ اینیکڈوٹل کچھ اس کی بات کی جا سکتی ہے، یعنی اپنے سماجی تجربے کی روشنی میں. مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کے گھر کا بجلی کا بل جو ہے وہ ان کی تنخواہ کے قریب ہے یا اس سے زیادہ آ چکا ہے. اچھا، جس کے گھر کی بجلی کا بل اس کی تنخواہ سے یا اس کی آمدنی سے زیادہ ہو جائے گا اور اس کے استعمال سے بھی زیادہ، اچھا ڈیفینیٹلی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو روک لگانی پڑے گی کہ وہ پھر یا تو اپنے بچوں کو کھلائے پڑھائے گا یا اس کے بعد یا بجلی کٹوا دے گا. سوشل میڈیا پر ہم ایسے بڑے لوگوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ مجھ سے ایک کراچی کی جو کراچی الیکٹرک کمپنی ہے یا اس طرح اور دوسری کمپنی کے الیکٹرک، ان سب لوگوں کا عملہ بھی خطرے میں آیا ہوا. آپ نے دیکھا نا کراچی میٹر ریڈرز نے ریڈنگ لینے کے لیے جانے سے انکار کر دیا حبیب صاحب، کیونکہ عوامی رد عمل سے خوفزدہ ہیں. جب یہ صورتحال ہو جائے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سول نافرمانی ہو نہ ہو، پریکٹیکلی لوگ نافرمانی پر مجبور ہو رہے ہیں، خود کو مجبور سمجھتے ہیں. اب کوئی 32,000 30,000 تنخواہ لے رہا ہے، اس کا اگر 15,000 بل آ جائے وہ کیسے دے سکتا ہے؟ خود میری میڈ کا حبیب صاحب بل 10,000 روپے آیا ہے. تو جب آپ ایسی صورت میں گرفتار ہو جائیں تو مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے جو حکومت کا حصہ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حکومت کا حصہ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ڈرائیور نے ان سے پوچھا، یہ مشورہ مانگا کہ جناب یہ مجھے بتائیں کہ اگر میں بجلی کا بل نہ دوں تو پھر میں بجلی کو کٹنے سے کیسے روک سکتا ہوں. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے، لیکن اگر جو خاص طور پر غریب علاقے ہیں جہاں پر بل نہیں دے پا رہے لوگ، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہاں پر اگر کوئی میٹر کاٹنے پہنچا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جی، اسی لیے خوفزدہ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ سسٹم کو اس بے یقینی سے نکالنے کے لیے الیکشن کی اناؤنسمنٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.